محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے آج سورہ یاسین اور حدیث مبارکہ کا جو کیو شام صاحب نے سٹارٹ کیا تھا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسے ہماری روحوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین کی اہمیت قرآن مجید میں کیا ہے، اور سورہ یاسین کی اہمیت کا وقتیتاً کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آقا علیہ السلام نے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا؟ آقا علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے سورہ یاسین قرآن مجید کی آنکھیں ہیں، کیونکہ آنکھوں کی بھی تو اہمیت ہے نا ہمارے جسم میں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دماغ ہے، برین ہے۔ یہ کیوں کہا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے؟ تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے سورہ یاسین کو پڑھ کے، کہ جس طرح دل کی اہمیت جسم میں جس طرح ہے نا، ہمارا جتنا بھی کروپ ہے نا اس میں جو یٹے ہے دل، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر کسی کی آنکھیں نہ ہوں فرض کریں یا بلن ہو جائے، زندہ تو رہے گا نا۔ کسی کی ایک آنکھ نہ ہو پھر بھی وہ انسان ہے، زندہ ہے، لیکن اگر یٹے ہی بریک ہو جائے، اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو آنکھیں بھلے کتنی اچھی کیوں نہ ہوں، دماغ کتنا ہی مضبوط کی نہ ہو، ہاتھ پاؤں جسم کے جو باقی کھروپ دل ہیں جتنے مرضی ستر کیوں نہ ہوں، جب دل ہی بریک ہو گیا تو باقیوں کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ سورہ یاسین کو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کا دل اس لیے کہا کہ اس کے اندر جو تھیما رہے، جو ہمیں ایجوکیشن دی گئی ہے، ان سے ایمان کا جو دل ہے اس کو زندگی ملتی ہے۔ سورہ یاسین میں جو مضامین بیان کیے گئے، جو ٹاپکس ہیں، جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو جیسے دل پورے جسم میں بلڈ سپلائی کرتا ہے، یہ تھیمار، یہ ٹاپک ہمارے ایمان کو زندگی دیتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اور اس کی ذرا اہمیت کو دیکھیں، بہت ساری حدیث مبارکہ سورہ یاسین کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ کچھ تو میں نے فرسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ بیان کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جو کوئی شخص نیک نیتی اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابوبکر صدیق اس حدیث کے راوی ہیں، اور تفسیر مزری میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے۔ غور سے سنیے گا کہ اس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کے اجر کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی سورہ یاسین کو پڑھے گا اس کو 20 حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ جو کوئی اسے پڑھے گا اسے 20 حج کے برابر ثواب ملے گا، اور جو کوئی اس کو سنے گا، ایک ہے پڑھنے والا، اب نمبر 2 پہ ہے جو کوئی اس کو سنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 دینار خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر آگے فرمایا اور جو کوئی اس کو لکھے گا، میں نے اس لیے کہا حدیث کے سٹیپس ہیں، جو پڑھتا ہے اس کا الگ لیول ہے، جو سنتا ہے اس کا لیول الگ ہے۔ اب فرمایا جو کوئی اس کو لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر 1000 نیکیاں اور 1000 رحمتیں ڈال دیتا ہے۔ تو اب اس کلاس میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس حدیث پہ پورے اترتے ہیں نا، ہم نے اسے سنا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے متواتر لکھے ہیں نا، تو اس حدیث کی روح سے تو ہم پورے اترتے ہیں۔ باقی اجر دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ تو لکھا گیا ہے نا، وہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اخلاص ہونی چاہیے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ کی تفسیر مزری میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ یاسین کتنی اہمیت والی ہے۔
کتنی اجر والی ہے. اور اگر اس کے تھیمار کو دیکھیں تو وہ بھی جتنا ہمارا دین ہے نا اس کو کور کر رہے ہیں. تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو جو ہم نے تھیمار پڑھے ہیں میں آپ کو اس کی ایک دفعہ ریوائز کروا دوں، کیونکہ اس کے بعد کاہوت ہوگا تو شاید کچھ ہیلپ ہو سکے آپ کو. آپ سب آتے رہے ہیں. اس کے جو ہووت تھیمار تھے، پہلا ہے توحید، پھر ہے رسالت، نمبر 3 تھا یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اور چوتھا تھا قیامت کا بیان کہ قیامت کسے کہتے ہیں، کیسے آئے گی، جب آئے گی تو کیا ہوگا، پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا. اور پھر مقام رسالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، نعت خوانی کے بارے میں جو آپ ہمارا فوریے کھیوش تھا اور ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اگر ہم رکوع کے ساتھ جائیں تو جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو میسج ہمیں دیا اس میں توحید کا دیا کہ میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، میں ون ہوں. اور پھر ساتھ ہی آقا علیہ السلام کی جو رسالت تھی اس کے بارے میں کہا کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ کو بھیجا کسی پرپس کے لیے گیا ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ ہی سچے رسول ہیں. تو قرآن مجید آقا علیہ السلام کی رسالت کا وٹنر بن رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. تو پہلے رکوع میں اس چیز کو بیان کیا گیا، پھر دوسرے رکوع میں پھر آقا علیہ السلام کی عقیدہ رسالت کو بیان کیا گیا کہ انبیاء کو کیوں بھیجا گیا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ کیا دعوت لے کر آئے تھی. وہ 3 چیزیں تھیں، توحید، رسالت اور یوم آخر یعنی قیامت. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب کی جو آپ کہہ لیں کہ بیسک جو ایجوکیشن تھی وہ سب کی یہی تھی. اگر یہ تینوں ہمیں آ جائیں، سمجھ آ جائے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. کیونکہ توحید کے بغیر، رسالت کے بغیر، یوم آخرت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کوئی شخص اگر صرف سوچے میں توحید کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے بس، تبھی وہ مسلمان نہیں ہوگا. جب تک جتنے پروفٹس بھیجے ہیں ان پر ایمان نہ لائے، اور سب سے آخری پروفٹ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سے لوگ ابھی بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پروفٹ ہوں اور بھیجا گیا ہے، مرزا غلام قادیانی اور امام مہدی اور پتہ نہیں کیا کیا مان رہے ہیں. تو اس لیے آقا علیہ السلام کی لاسٹ پروفٹ ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا رکوع تھا اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آقا علیہ السلام جو رسول اور نبی ہیں، آپ عام انسانوں جیسے نہیں ہیں. کیونکہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، جو ان کا عقیدہ تھا، تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ میسج دیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام بھلے وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، جسم تو انسانوں جیسا ہی ہے کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کو جیسا آقا علیہ السلام میں ان جیسا پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ بنایا ہے اور نہ کبھی بنائے گا. یہ عقیدہ رکھنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے. جو تھرڈ رکوع، اسی دوسرے رکوع میں پھر وانشے بننے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہم کبھی سوچ لیتے ہیں فلاں بندہ منوس ہے، فلاں کی وجہ سے یہ کام غلط ہو گیا ہے، فلاں وقت منوس ہے، فلاں شخص ہے، فلاں رنگ ہے، بہت سی چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. اس چیز کی بھی اصلاح کی گئی ہے کہ دکھ اور سکھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کوئی چیز دکھ کا باعث نہیں بن سکتی، کوئی انسان ہمارے لیے مشکل کا، اس کی وجہ سے مشکلات ہمارے اوپر نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا تھرو ہونا چاہیے کہ نیکی اور بدی، خوشی اور غم، ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. پھر جو تھرڈ رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ لوگ جو انکار کرتے تھے کہاں ہے خدا دکھاؤ، یہی تھا نا، وہ کہتے تھے اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. تو پھر اللہ پاک نے اپنے جو میراکلز تھے، جو سینے تھائیں تھیں، ان کے بارے میں بتایا. نظر نہیں آتا دن اور رات میں، چاند و سورج کو دیکھ لو. پھر جو بوت ہے اس کے بارے میں بتایا، رائسے کے بارے میں بتایا تھا، یاد ہے نا آپ سب کو. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے ریوائز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. پھر تھرڈ رکوع میں ہی یوم آخرت کے بارے میں بتایا تھا. وہ جو کفار کہتے تھے کہ کیسے زندہ دوبارہ ہو جائیں گے، جب اتنے سال ہم قبر میں رہیں گے تو ہماری بونز بھی نہیں رہیں گی، جسم سارا گل سڑ جائے گا، تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ پاک نے پھر کہا کہ جب تم نہیں تھے تو کس نے بنایا تھا، جب تمہارا وجود نہیں تھا میں تب بنا سکتا ہوں تو اب بھی بنا لوں گا. تو یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان بھی اسی سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے. پھر جو فورتھ رکوع ہے اس کا سٹارٹ ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ہوا
کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، بلوسے کیا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ بلوسے کریں گے، تو جب قیامت آئے گی پہلے ایک دفعہ سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ بلوسے کریں گے، ہم سب قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کی ایگزیکیوشن کے بارے میں بتایا گیا. بیفور قیامت کیا علامات ہوں گی وہ بتائی تھی میں نے آپ کو، قیامت کبریٰ، قیامت صغریٰ. قیامت کبریٰ مطلب بڑی علامات، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوں گے، یاجوج ماجوج، دجال، دھواں، یہ بتایا تھا نا میں نے آپ کو، زمین کا نیچے چلے جانا، آگ کا نکلنا، یہ ساری یہ جو ہے نا قیامت کبریٰ. اور قیامت صغریٰ کیا تھی جسے کہتے ہیں للہ قیامت، وہ یہ تھی کہ جو ہمارا اخلاق ہے وہ اس لیول تک نیچے گر جائے گا کہ بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بالکل نوکرانی سے سلوک کرے گی، ایٹیکیٹس، محبت، رشتوں کا ادب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. تو یہ اس قیامت کی نشانیاں بتائی گئی. پھر بتایا گیا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر ہم سب اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے اور محشر کی طرف ہم سب کو بلایا جائے گا. تو ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا حال ہوگا. پھر قیامت کے دن کے بارے میں بتایا تھا، اس کی لینتھ کتنی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آیا 10,000، دوسری میں آیا 30,000، تیسری میں آیا 50,000، اور کسی میں اس سے بھی زیادہ قیامت کے دن کی لینتھ بتائی گئی ہے. لیکن جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کے لیے قیامت کتنی ہوگی، جیسے کوئی فرض نماز پڑھتا ہے نا، اس کے 4 فرض، تو اس کے برابر اس کی لینتھ ہوگی. تو یہاں سے ایک میسج ملتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں گڈ ڈیڈز کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، قیامت کے دن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. قیامت کے دن آقا اسلام کی شفاعت بھی ملے گی اور ساتھ اجر بھی ملے گا. پھر جو تھا اسی رکوع میں 4 رکوع میں جنت کا بیان بھی ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں سیکریفائس کیا ہے، برداشت کی ہیں چیزیں، اللہ کی عبادت کی ہے، نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگایا ہے، تو ان کو بھی تو اجر دینا ہے نا اللہ پاک نے. جنہوں نے نہیں مانا ان کا بھی کلیئر بتا دیا ان کا کیا انجام ہوگا، کہ وہ فار ایور دوزخ میں رہیں گے. اور جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا ہے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں ہیں. کیسی جنتیں؟ اس کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان جنتوں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کے اوپر شیگ ہوں گے، سایہ ہوگا. اور پھر میں نے آپ کو جنت کے 8 درجے بتائے تھے کہ ہر بندے کو اپنے ایمان کے مطابق جنت کے درجات 8 بتائے تھے نا میں نے، یاد ہے کہ جنت کے 8 درجے ہیں. پہلا درجہ عام لوگوں کے لیے ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سب سے جو آخری درجہ ہے نمبر 8 جس کا نام جنت الفردوس ہے، وہ انبیاء کرام کے لیے ہے، اور وہ عالم جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اعمال کریں تاکہ وہ جنت جس کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت وہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، یعنی اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی ہاتھ نے چھوا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل کے اندر وہ خیالات آ سکتے ہیں جتنی جنت خوبصورت ہے. تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنت پانے کی دعا کرو، ہم یہ کہتے ہیں جنت والے سے محبت کرو. جنت والے کون ہیں؟ جنت کس کی ہے؟ آقا علیہ السلام کی ہے. جنت کے مالک وہ ہیں کہ قیامت کے دن جس کو وہ چاہیں گے، جن کی وہ شفاعت کریں گے، وہی جنت میں جائے گا. تو جنت پانے کی آرزو ضرور رکھیں، لیکن جنت والے سے دوستی کر لیں، جنت خود بخود مل جائے گی. تو جنت کا بھی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتایا ہے کہ جو لوگ سیکریفائس کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سزائیں بھی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تو معافی بھی ہے. پھر اسی رکوع میں جو ہمارے کرپ دل رہے ہیں، جن کی آج ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں، سجا کے سوار کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے وتنر بن جائیں گے. انسان سمجھا کیونکہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے اس لیے یہ میرے حق میں گواہی دیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ جو زبان آج بہت بولتی ہے یہ بند ہو جائے گی، یہ آرگو کرے گی، بھائی تعالیٰ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا. تو اللہ پاک فرمائے گا بتاؤ تمہیں کس پہ اعتماد ہے؟
تو ہم کہیں گے، انسان کہے گا باری تعالیٰ مجھے کسی پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے جسم پہ اعتماد ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ رہا ہے. تو اللہ فرمائے گا یوں ہی صحیح. پھر زبان پہ مور لگ جائے گی، اسٹیمپ، زبان چپ ہوگی، پھر آنکھیں بولیں گی. وہ بندہ سمجھے گا کہ شاید یہ میرے حق میں بول رہے ہیں، لیکن آنکھیں بتائیں گی باری تعالیٰ اس نے تو مجھ سے گناہ کے کام کروائے تھے. کان بتائیں گے، ہاتھ بتائیں گے، پاؤں بتائیں گے. پھر جب یہ سارے وٹنر بن جائیں گے گناہوں کے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک بہت نیک شخص ہوگا، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ نیکیاں نہیں اپنی گواتے کہ باری تعالیٰ میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے یہ قربانیاں دی ہیں. نہیں، ان کو جنت نہیں چاہیے ہوتی، انہیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. جس مبارکہ کے الفاظ ہے اس شخص کو لایا جائے گا تو اسے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کیا لے کے آؤ گے. وہ کہا باری تعالیٰ میں تو بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آ سکا، میں خالی ہاتھ آیا ہوں. تیری مرضی ہے دوزخ میں پھینک، تیری مرضی ہے جنت میں پھینک. تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن چونکہ قیامت کے دن ہم سب کو دکھلانا بھی ہے نا، پھر اس کی زبان پر مور لگ جائے گی. پھر اس کے ہاتھ بولیں گے باری تعالیٰ ان ہاتھوں نے تیری رضا کے لیے کام کیے، یہ غریبوں کی مدد کرتے رہے. پھر آنکھیں گواہی دیں گی کہ باری تعالیٰ یہ آنکھیں، اس کی آنکھیں تیرے ذکر میں رویا کرتی تھی، اس کی آنکھیں تیرا قرآن پڑھا کرتی تھی، اس کی آنکھیں غریبوں کی مدد کے لیے رویا کرتی تھی، اس کی آنکھیں تیرے نبی کی نعت سن کے آنکھیں برسایا کرتی تھی. تو یہ آنسو بھی گواہی بن جائیں گے. پھر کان، وہ بندہ تو عاجزی اختیار کرے گا نا کہ باری تعالیٰ کچھ بھی نہیں لایا، میں کوئی اس قابل ہوں کچھ لا سکوں تیری بارگاہ میں. تو وہ انصاف کرنے والی ذات ہے نا. تو وہ پھر اس کے کان بولیں گے باری تعالیٰ اس نے اپنے کانوں کو برائی سے بچا کے رکھا ہے. اس کے کان جو تھے وہ تیرے ذکر سے، تیرے قرآن مجید سے اچھے کاموں میں مصروف رکھتے تھے. پھر پاؤں گواہی دیں گے باری تعالیٰ اس بندے نے ہمارا غلط استعمال نہیں کیا. تو جب سارے اس کے اعضاء جو کروپ ڈیلر ہیں وہ گواہی دے چکیں گے تب اس کی زبان کھولی جائے گی. تو اللہ پاک اسے فرمائے گا جا، اوروں کو تو جنتیں چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ جنت والا چاہیے، مجھے تیرا دیدار چاہیے. یہ حوروں کے لیے، یہ نہروں کے لیے میں نے نہیں کیا، میں نے تیرا دیدار پانے کے لیے کیا تھا. تو کاش ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمیں جنتوں کی، حوروں کی، غلمان کی، کھانوں کی خواہش نہ ہو کہ وہاں جا کے اچھے، یہ تو خود مجھے مل جانی ہے. اور میں نے بتایا تھا نا جنت میں کچھ لوگ اداس بیٹھے ہوں گے کونے میں، تو اللہ پاک ان سے پوچھ کر جنت تو خوشی کی جگہ ہے، تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے دنیا میں عبادت اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں جنتیں ملیں، حوریں ملیں، یہ نہریں ملیں، یہ خوبصورتیاں ملیں. تو اللہ پوچھے کیوں کی تھی؟ کہیں گے باری تعالیٰ تجھے دیکھنے کے لیے، تیرے محبوب کی زیارت کے قربت کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا. تو پھر اللہ پاک اپنی قدرت کے ساتھ ان لوگوں کو اپنی زیارت کرائے گا، انہیں اپنا فرمائے گا اوپر دیکھو. تو جب وہ آسمان کی طرف اوپر نگاہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ ایسا دیدار ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد نہ کھانے کی ضرورت رہے گی نہ پینے کی ضرورت رہے گی. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس طرف بڑھیں. اور دینے والا ہے نا، دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے، ہمارا ظرف ہی کم ہے. اور اس کے علاوہ یہ تھا ففتھ جو ہمارا 4 رکوع تھا. اور جو 5th رکوع ہے اس کا آغاز ہی اللہ پاک نے کیا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ میں نے آپ کو شعر نہیں سکھایا. قرآن مجید کے بارے میں اللہ پاک نے پھر بتایا کہ یہ تو واضح ذکر ہدایت لے کر آیا ہے. تو آقا اسلام خود شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن اچھی شاعری کو، اچھی پوئٹری کو پسند کرتے تھے، کیونکہ نعت بھی پوئٹری کی ایک صورت ہے. تو قرآن مجید نے جس پوئٹری سے منع کیا گیا ہے وہ فیک، فینٹیسی، افسانہ جو ہوتا ہے نا، جس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، جو فکشن ہے، جو جھوٹ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن اچھا کلام، اچھی شاعری، اچھے الفاظ جس کے اندر میسج ہو، جس کے اندر ریالٹی ہو، اس کو اسلام نے پسند کیا ہے. اور خود آقا علیہ السلام کے زمانے میں آقا علیہ السلام کی نعت کونسل تھی جس میں 40 فیم آقا علیہ السلام کے نعت خواں تھے. اور آقا علیہ السلام پھر ان کو ریوارڈ بھی دیا کرتے تھے، اور اب تک ریوارڈ ملتے ہیں. دیکھیں وہ تو 40 فیم تو آقا علیہ السلام کے دور میں موجود تھے نا. شیخ شادی شرازی جو ایران کے، یہ تو بہت بعد کے آئے ہیں، جنہوں نے وہ کلام لکھا تھا بالغ العلا بے کمالہ،
کشف الدجی بجمالہ. یہ 3 سطریں لکھی، چوتھی ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی. سوچ کے کیا لکھوں. پھر کرم ہوا، آقا اسلام ان کے خواب میں تشریف فرمایا سادی لکھو صلو علیہ وآلہ. تو آج بھی کرم کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں پر، آج بھی عطائیں کرتے ہیں. تو کاش ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس پر یہ کرم ہو جائے، عطا ہو جائے. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، دل کی وادی کو دھونا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ 5ویں رکوع میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اللہ کے سوا کیا کسی اور کو ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو یہ جو عقیدہ شفاعت ہے وہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جو بت تھے، جو کفار مکہ جن پر یقین کرتے تھے، ان سے کوئی مدد نہیں ملے گی. ہاں جو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، انبیاء کرام ہیں، چھوٹے معصوم بچے جو سپے بار نے، جو وقسن ہونے سے پہلے جن کی ڈیتھ ہوتی ہے قیامت کے دن، وہ سب شفاعت کریں گے. تو سورہ یاسین بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے تھیمار جو ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں ان سب کو ایڈریس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ یاسین کے اندر جو میسج دیا گیا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.